میں سب سے پہلے عبد الباری مسعود صاحب پاس ہی آتا ہوں اور ان سے سب سے پہلے کہ کیا لگ رہا ہے کہ جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ اگر ہفتے تک یعنی سنیچر تک سیٹرڈے تک اگر کیپٹیوز نہیں چھوڑے گئے تو پھر ہم سیز فائر ختم کر دیں گے اور حملے جاری شروع کر دیں گے۔ یہ بیان کیا اسرائیل ابھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پھر سے جنگ کر سکے، جبکہ اسرائیل کے اندر پروٹیسٹ بہت تیز ہو رہا ہے کہ آخر یہ کر کیا رہے ہو، اور نیتن یاہو کے خلاف باری صاحب۔ جی جی، بہت پہلے تو سب کا آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایسا ہے کہ میں ابھی ٹائمز اسرائیل کو دیکھ رہا تھا، میرے پاس ٹائمز اسرائیل بھی آتا ہے، وہ نیٹ سے جو آج کل جو سہولت ہے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا تھا۔ اس میں جو ہے یہی بات کہی تھی کہ آئی ڈی ایف جو ہے اسرائیل کا، اس نے جو ہے دھمکی دی ہے کہ اگر سیٹرڈے تک جو ہے جو کیپٹیوز ہے، ہوسٹیج ہے، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا تو وہ سیز فائر کو ختم کر سکتا ہے۔ ویسے بھی وہ سیز فائر کو بہت ہی جو ہے اسرائیل جو ہے نا ایک روگ اسٹیٹ ہے، روگ اسٹیٹ یعنی اس کو اردو میں کہا جائے روگ کو جو ہے بدماش اسٹیٹ، یعنی گنڈا جو ہوتا ہے نا وہ اس طرح کا ایک اسٹیٹ ہے وہ۔ تو سیز فائر جب سے ہوا ہے 6 ہفتے کے لیے ہوا ہے، لیکن اس کے وائلیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ حماس کے پاس سے بھی جو حماس کا آفس ہے، ان کا جو ہے ہیڈ آفس ہے، وہاں سے بھی جو اسٹیٹمنٹس وغیرہ جاری ہوتے ہیں، مسلسل یہ بات تو سامنے آ رہی ہے کہ وائلیشن بالکل جاری ہے، وائلیشن ہو رہا ہے۔ تو یہ جو دھمکی دی ہے، ظاہر بات ہے اسرائیل جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں انٹرنل ڈیموکریسی ہے، لوگوں کو بولنے کی آزادی ہے، یعنی وہ جو یہودی ہے عربوں کو نہیں ہے، وہاں عربوں کی بھی بڑی اچھی خاصی تعداد ہے، لیکن ان کو نہیں ہے، ان کو وہ حقوق نہیں ہے جو یہودیوں کو ہے۔ تو وہ یہودیوں کا جو دباؤ ہے، پریشر ہے، وہ پریشر ان کو پریشان کر رہا ہے۔ کئی مرتبہ مظاہرے ہو چکے ہیں، اور ظاہر بات ہے ان کے پاس، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا آپ کے پروگرام میں حاضر ہوا تھا 2 دن قبل، تو یہ بات کہی تھی کہ وہاں پر یہودی کی جان کی قیمت بہت زیادہ ہے، اور دوسرا جو ہے یعنی ویسٹ کے نزدیک، ویسٹ کا جو پیمانہ ہے انسانیت کے لیے، ایک کی جان کی بڑی قیمت ہے، دوسری کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بھائی جو گزشتہ 16 مہینے کے اندر اسرائیل نے تقریباً 60,000 لوگوں کو جو ہے وہاں پہ شہید کیا، جاں بحق کیا۔ اس تعداد میں بچوں اور عورتوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اور آپ یہ ہمارے جو ناظرین ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس جو ہے یعنی گزشتہ 50 سال کے اندر جتنے بھی جنگیں ہوئی ہے، اتنی بڑی تعداد میں بچے ہلاک نہیں ہوئے ہیں، لیکن جو ہے ویسٹ کا ضمیر جو ہے نا، حکمرانوں کا ضمیر جو ہے وہ نہیں جاگا۔ وہ ہولوکاسٹ کو کرتا ہو تو بڑا واویلا کرتے ہیں، ہولوکاسٹ ہوا، یہودی مارے گئے، فلاں کیے گئے، لیکن یہاں پر جو ہے ہولوکاسٹ جو مچایا گیا ہے 16 مہینے سے جو جاری ہے، جس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ جینوسائیڈ ہے۔ جینوسائیڈ یعنی کسی قوم کو ختم کرنا، نسل کشی کرنا۔ تو نسل کشی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ جو ویسٹ کے حکمراں ہیں ان کا ضمیر نہیں جاگ رہا ہے، اور دوسری جگہ وہ جمہوریت کی جو ہے وکالت کرتے ہیں، انسانی حقوق کی وکالت کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں پابندیاں عائد کرتے ہیں کہ بھائی آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کتنے ملکوں کو انہوں نے اس طرح سے جو ہے پابندیوں میں جکڑا۔ آپ برما کی مثال لو، برما کے خلاف جو ہے وہاں پر انہوں نے پابندیاں لگا رکھی ہے، ہمارا جو پڑوسی ملک ہے جس کو میانمار کہا جاتا ہے۔ لیکن اسرائیل کے معاملے میں بالکل ڈھٹائی سے جو ہے، بے شرمی سے، یعنی کوئی اخلاق و کردار کا ذرا بھی مظاہرہ نہیں کیا جاتا، ڈبل اسٹینڈرڈ جو کیا جاتا ہے۔ آپ یونو میں دیکھا ہے کہ امریکہ کس طرح سے ویٹو کر دیتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو مگر جو ہے اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ حماس جو ہے جس جرات مندی کے ساتھ، جس مستقل مزاجی کے ساتھ، جس کیا کہیں گے حوصلے کے ساتھ یہ اتنی بڑی طاقت، یعنی وہ صرف اسرائیل سے نہیں لڑ رہا ہے، وہ امریکہ سے بھی لڑ رہا ہے، برطانیہ سے بھی لڑ رہا ہے، فرانس سے بھی لڑ رہا ہے، جرمنی سے بھی لڑ رہا ہے۔ یعنی ان کی مشترکہ قوت جو ہے اسرائیل کے پشت پر ہے، تبھی تو اسرائیل کھڑا ہو، ورنہ اب تک تو اکھڑ جاتا۔ اور آپ دیکھیں کہ 16 مہینے کے اندر اتنے اسرائیلی مارے گئے، اتنے فوجی مارے گئے، حالانکہ وہاں کی جتنی بھی آبادی ہوتی ہے ان کے لیے ملٹری ٹریننگ حاصل کرنا کمپلسری ہے۔ یعنی ایک معنی میں یہ دیکھا جائے کہ وہاں کا ہر شہری جو ہے، جو بھی جوان شہری ہے،
وہ فوجی ہوتا ہے بائی پروفیشن، بائی تربیت جو ہے، بائی ٹریننگ جو ہے. تو اس کے باوجود بھی جو ہے حماس نے جس مستقل مزاجی اور حوصلہ مندی کا ثبوت دیا ہے، اسی نے جو ہے اسرائیل کو جھکنے پر مجبور کیا ہے. اور اس کو جو ہے ایک معنی میں جو ہے وہ حماس کی فتح قرار دیا جا سکتا ہے. جو ہوا ہے اسرائیل سیز فائر پہ جو مجبور ہوا، اگر ان کے پاس کیپیٹو نہیں ہوتے، ہوسٹیج نہیں ہوتے اسرائیلی ہوسٹیج، تو اب تک وہ پوری غارت ہے نا، پوری طرح سے مکمل طور پر جو ہے تو اس کو تباہ و برباد کر دیتا. تو یہ سب سے اہم جو کڑی ہے وہ ہوسٹیج کی کڑی ہے. وہی چیز اس کو، کیونکہ اسرائیل کے عوام کا دباؤ جو ہے ان کے حکمرانوں پر پڑ رہا. بالکل یہ عبد الباری مسعود صاحب، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ حکمرانوں پہ یہ دباؤ ہے اور بہت بڑا پریشر ہے، میں سمجھتا ہوں. اور یہی کہ یہ بار بار جس طرح سے جنگ کو چھیڑتے ہیں. ابھی ایک صاحب نے لکھا کتاب، اب تو وہاں پہ بات پھر ہو گئی ہے اور کیپٹوس چھوڑے جائیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو حماس کہہ رہا ہے جس طرح کی باتیں، یہ نئی نئی باتیں لا رہے ہیں. غزہ سے یہاں کے لوگوں کو شفٹ کر دو، اب جارڈن کے بارڈر پہ پوری فورس لگ گئی ہے، مصر کے بارڈر پہ پوری فورس لگ گئی ہے، تمام عرب ممالک جو ہے وہ اس پہ آ گئے. لیکن میں ابھی اس پہ بعد میں بات کروں گا. میں بارش صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں، جس طرح کل ایک صاحب نے کمنٹ کیا اس پہ اور اپڈیٹ دی، انہوں نے کہا کہ 30 لاکھ اسرائیلی جو ہے وہ شدید بیماری کا شکار ہو گئے. اور اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہوئی ہوگی کہ جس طرح سے کھلے میں وہ رہنے والی قوم ہے، آزادانہ طور پر رہنے والی قوم ہے، لیکن وہ بنکر میں رہنے کے لیے مجبور ہے. 15 مہینہ اگر کسی کو قید کر دیجئے تو ظاہر ہے کہ اس کی صحت خراب ہو جائے گی، اس کی طبیعت. پھر ایک خوف، ایک ٹینشن، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا عبد الباری صاحب کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا اسرائیل کے بارے میں، کیونکہ ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے، ہمارے پاس ایرو 3 ہے، ہمارے پاس ایرو 2 ہے، اور بہت بڑی طاقت ہے، ہمارے پاس موساد ہے، مرکاوا ٹینک، نہ جانے کیا کیا. لیکن دنیا نے دیکھا اور اسرائیلیوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کی تمام یہ دعوے جو ہے وہ جھوٹے ثابت ہوئے. اور جہاں پہ جو ٹارگٹ کرنا تھا، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا بھائی صاحب کی یہاں تک کہ نتن یاہو کے گھر تک ڈرون پہنچ گیا. یہ دنیا نے دیکھا. تو ایسے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کیا اگر نتن یاہو کو ہٹایا نہیں جاتا یا نتن یاہو سے استعفیٰ نہیں لیا جاتا یا سیز فائر کو کنٹینیو نہیں کیا جاتا ہے ایماندارانہ طور پہ، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اسرائیل میں تختہ پلٹ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جس طرح سے مصر میں ہم نے دیکھا، جس طرح سے بنگلہ دیش میں دیکھا، اس سے پہلے شری لنکا میں دیکھا، مطلب عوام اگر آ جائے بالکل سڑک پہ تو کیا نہیں ہو سکتا. کیسا لگ رہا آپ کو؟ نہیں، بے شک وہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر جو ہے انٹرنل ڈیموکریسی بڑی مضبوط ہے اور عوام کی ایک صبر کی لمٹ ہوتی ہے. اور یہودیوں کے بارے میں نے کہا کہ وہ موت سے بڑے خائف رہتے ہیں. اب جو ہے گزشتہ 16 مہینے سے، ویسے تو وہ گزشتہ 75 سال سے یہ ان کی زندگی جو ہے اجیرن بنی ہوئی ہے، ان کو سکون نصیب نہیں ہے. اس وجہ سے سکون نصیب نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ انصاف نہیں کرنا چاہتے ہیں، دوسروں پر یعنی ظالمانہ کاروائیاں کرتے ہیں. جب ظالم جو ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، جو کمزور پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں. ابھی ان کے جیلوں میں جو فلسطینی قیدی بنائے گئے ان کو چھوڑا گیا، تو آپ ان کی حالت دیکھیں گے، کیا ان کی حالت بنا رکھی ہوئی تھی. بالکل ڈھانچہ بن کے باہر نکل رہے ہیں. کئی لوگوں کے میرے پاس جو ہے وہ تصویریں وغیرہ آتی ہیں، ویڈیوز آتے ہیں، وہ بھیجتے ہیں، وہاں سے مختلف ذرائع سے حاصل ہوتی ہے. تو آپ انتہائی کیا کہیں گے اس کو، افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے انسان ہیں، اپنے آپ کو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے. تو وہ جو ہوسٹیج جو بنے ہوئے ہیں، ہوسٹیج کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کے ہوسٹیج چھوڑ کر حماس والے ان کو چھوڑ دیتے تھے، ریڈ کراس کے حوالے کرتے تھے، جو بھی تنظیمیں جو لگا رکھی ہوئی ہے، تو وہ جب اپنے والے جو بھی اپنے رشتہ دار ہے، احباب ہے، ان سے جا کر ملتے تو ان کے چہرے جو ہے پہلے بھی کھلے ہنسی، یعنی ان کے چہروں پر مسکراہٹ نظر آتی تھی جب تک وہ قید تھے. اس کے بعد چھوٹنے کے بعد بھی چہرے پر ان کے کہیں پر آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ بھائی وہ ڈر اور خوف کے سائے میں رہ رہے تھے جو حماس کے قید میں رہے تھے.
لیکن جو ہے اس کے برخلاف آپ دیکھیں گے فلسطینیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، اور یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور ظلم کا ہمیشہ جو ہے ظلم ایک انتہا تک پہنچ کر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اور یقیناً اس کا جو ہے ضرور خاتمہ ہوگا، کیونکہ اسرائیل نے جو ہے جو انسانیت کی جو ہے تمام حدیں پھلانگ دی، اور ایسے ایسے ظلم ڈھائے ہیں، اور گزشتہ 75 سالوں سے ایسے ایسے ظلم ڈھا رہا ہے۔ ایک ریاست جو ہے کھڑی کی گئی، وہ ظلم کی بنیاد پر تو کھڑی گئی، آپ نے مار بھگایا ہے نا۔ اس کے بعد فلسطینیوں نے دیکھا کہ بھائی جو ہے یاسر عرفات صاحب جو ہے ان کے گودی میں جا کر بیٹھ گئے ہیں، پھر انتفاضہ شروع ہوئی۔ انتفاضہ شروع ہونے کے نتیجے میں جو ہے یاسر عرفات اور اسرائیل اور امریکہ اور جو مغربی طاقتیں جو بیکنگ کر رہی ہے، یعنی اسرائیل کو انہوں نے ایک چوکی بنا کے رکھا ہوا عرب دنیا میں، عربوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اسرائیل کیا ہے؟ بیسیکلی ان کی چوکی ہے، پولیس چوکی ہے مغربی ممالک کی، تو اس کے بیکنگ کرتے رہے۔ اگر وہ ذرا بھی اس سے بیکنگ سے ہٹ جائیں گے تو اسرائیل کی جو چوکی ہے وہ دھڑام سے گر جائے گی، لوگ اس کو جا کے گرا دیں گے آرام سے۔ تو انتفاضہ کے نتیجے میں جو ہے مجبور ہونا پڑا، مغربی طاقتوں کو مجبور ہونا پڑا، اسرائیل کو مجبور ہونا پڑا کہ بھائی ہم تیار ہیں۔ اوسلو ایکارڈ جو ہوا 1993 میں، ناروے کا جو دارالحکومت ہے اوسلو، وہاں پر ہوا تھا، لیکن اس پر آج تک عمل نہیں ہوا، اسرائیل نے عمل ہی نہیں کیا۔ بھئی آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں، دستخط کرتے ہیں اس پر، لیکن آپ اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ پر کون یقین کرے گا؟ تو میں نے اسی لیے جو لفظ استعمال کیا تھا روگ اسٹیٹ کا، دیٹ از دا روگ اسٹیٹ، بدماش کو جو کہتے ہیں نا لفظ استعمال کیا، دا روگ پرسن کہتے ہیں، تو اسی طرح سے یہ اسٹیٹ بھی بنی ہوئی، یہ صورتحال ہے ہم۔ تو میں نے ہی بالکل یہ اور دوسری بات یہ ہے، یہ نیتن یاہو کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اس نے جو جنگ کو دوالت دی، اس کے خلاف اتنے مقدمات چل رہے ہیں کرپشن کے، اور بھی دیگر مقدمات ہیں، وہ ان مقدمات میں بھی پھنسا ہوا ہے، وہ کسی بھی وقت جیل میں بھی جا سکتے ہیں۔ نیتن یاہو صاحب جو ہے وہاں کے پرائم منسٹر، اسی لیے انہوں نے جو جنگ کو جو ہے طوالت دی، یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ لیکن اب جب عوام کا دباؤ پڑے گا، اور جو دائیں بازو کے جو انتہا پسند ایلیمنٹ ہے جو ان کی حکومت میں شامل ہے، اس میں سے کچھ لوگ چھوڑ چلے گئے ہیں کہ بھائی آپ نے کیوں سیز فائر کیا، ہم تو چاہتے تھے کہ بھائی پوری طرح سے جو ہے تو اس کو تباہ کر دیا جائے۔ وہاں کے ایک منسٹر تھے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ایٹم بم مار دیا جائے۔ اب لگائیے اب کیسے کیسے وہاں پر جو ہے بیمار ذہن لوگ اس حکومت میں شامل تھے، ایٹم بم کی بات کر رہے تھے۔ آپ نے سنا ہے نا، وہ تو آن ریکارڈ ہے، وہ وہاں کے ایک منسٹر، اسرائیل کے منسٹر نے کہا تھا